اس قسط میں ہم بات کریں گے، کیا قرآن مسیحیت کے دعووں کو جانچنے کا معیار بن سکتا ہے؟ اسلام اور عیسائیت کا ایک اور بنیادی اختلاف۔ یہ قسط بھی اسی غیر جانبدار طریقہ پر مبنی ہے جس میں ہم متضاد دعوی منتخب کرتے ہیں، معیار پہلے طے کرتے ہیں، آزاد اور فالسیفائبل شواہد دیکھتے ہیں، ثبوت کی بنیاد پر زیادہ ممکنہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سٹیپ وین متضاد دعووں کا انتخاب۔ اسلامی دعوے۔ قرآن خدا کی آخری وحی ہے، اس لیے قرآن کو عیسائیت کے عقائد جیسے یسوع کی الوہیت، صلیب، قیامت جانچنے کا معیار بنایا جا سکتا ہے۔ مسیحی دعوے۔ قرآن کو مسیحیت کے دعووں کی جانچ کے لیے معیار نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ عیسائیت کے بعد آیا اور خود ایک ڈسپیوٹڈ ٹروتھ کلیم ہے۔ یہ دونوں دعوے ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتے۔ سٹیپ 2 غیر جانبدار معیار کا انتخاب۔ ہم وہی معیار استعمال کریں گے: انڈیپینڈنٹ ایویڈنس، نان سرکولر ریزننگ، فالسیفائبلٹی، انٹرنل کنسسٹنسی، ہسٹوریکل میتھڈالوجی۔ یہ معیار دونوں دعووں پر یکساں لاگو ہوں گے۔ سٹیپ 3 آزاد اور فالسیفائبل شواہد کا تجزیہ۔ نان سرکولر ریزننگ اہم نکتہ۔ سوال یہ ہے، کیا کسی مذہب کی کتاب خود ہی دوسرے مذہب کو جانچنے کا معیار بن سکتی ہے بغیر پہلے خود ثابت ہوئے؟ آسان مثال، اگر کوئی کہے اسلام سچا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام سچا ہے، اور پھر مسیحیت غلط ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے، یہ سرکولر ریزننگ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کو سچا ماننا پہلے ہی فرض اسیوم کر لیا گیا۔ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس۔ کسی مذہب کے دعوے کو جانچنے کے لیے ایسا معیار ہونا چاہیے جو خود اسی دعوے کا حصہ نہ ہو۔ مثال، تاریخ، آثار قدیمہ، عینی شاہدین، آزاد تحریری ذرائع۔ قرآن عیسائیت کے دعووں کے لیے انڈیپینڈنٹ سورس نہیں بلکہ خود ایک مذہبی دعوی ہے جسے پہلے ثابت ہونا پڑے گا۔ ہسٹوریکل میتھڈالوجی۔ مسیحیت کے بنیادی دعوے، یسوع کی مصلوبیت، قیامت، ابتدائی شاگردوں کی گواہی، یہ سب پہلی صدی کے تاریخی واقعات ہیں۔ قرآن 7ویں صدی میں آیا، ان واقعات کے 600 سال بعد عینی شاہد نہیں، کسی پہلے تاریخی ذریعے کو کوٹ نہیں کرتا، تاریخی طریقہ کار کے مطابق بات کا ذریعہ، حالانکہ عینی شواہد کو خود بخود رد نہیں کر سکتا جب تک آزاد ثبوت نہ دے۔ فالسیفائبلٹی۔ اگر کہا جائے مسیحیت غلط ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے، تو سوال بنتا ہے، اگر قرآن کو چیلنج کیا جائے تو کیا یہ معیار خود فالسیفائبل ہے؟ یعنی کیا قرآن کو پرکھنے کے لیے کوئی بیرونی معیار موجود ہے؟ اگر نہیں تو یہ معیار جانچ کے قابل نہیں رہتا۔ انٹرنل کنسسٹنسی۔ آسان مثال، اسلام کہتا ہے قرآن آخری وحی ہے، پچھلی کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن ساتھ ہی قرآن انہی پچھلی کتابوں کے کرداروں اور واقعات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ماخذ قابل اعتماد نہیں تو تصدیق کیسے معتبر ہوئی؟ یہ سوال بعد میں آنے والی توجیحات مانگتا ہے۔ سٹیپ شور بہترین ممکنہ نتیجہ۔ اس فریم ورک کے مطابق قرآن خود ایک ڈسپیوٹڈ ریلیجیس کلیم ہے، اسے معیار بنانے کے لیے پہلے اس کی سچائی ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ سرکولر ریزننگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخی طریقہ کار بات کے متن کو پہلے کے عینی شواہد پر حاکم نہیں بناتا، لہذا غیر جانبدار تجزیے کے مطابق قرآن کو مسیحیت کے دعووں کی جانچ کا معیار اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک قرآن کی سچائی آزاد معیار سے پہلے ثابت نہ ہو۔ یہ نتیجہ قرآن کو رد نہیں کرتا بلکہ صرف میتھوڈولوجیکل حد واضح کرتا ہے۔ اختتامی بات، یہ قسط ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کا معیار
خود سچ ثابت ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کو رد کرنے سے پہلے اپنے دعوے کو غیر جانبدار معیار پر پیش کرے۔ اگلی قسط میں ہم ایک اور بنیادی سوال اٹھائیں گے۔